اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن اهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ومن لم يستطع منكم طولا، اور تم میں سے جو لوگ اس بات کی استطاعت نہ رکھتے ہوں ان ينكح المحصنات المؤمنات کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکیں فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات، تو وہ ان مسلمان کنیزوں میں سے کسی سے نکاح کر سکتے ہیں جو تمہاری ملکیت میں ہو۔ فمما ملكت ايمانكم، تو وہ نکاح کر سکتے ہیں ان سے جو تمہاری ملکیت میں ہوں، من فتياتكم المؤمنات، مسلمان کنیزوں میں سے۔ واللہ اعلم بإیمانکم، اور اللہ کو تمہارے ایمان کی حالت خوب معلوم ہے۔ بعضکم من بعض، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو۔ فانکحوہن بإذن اہلہن، لہٰذا ان کنیزوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو۔ وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور ان کو قاعدے کے مطابق ان کے مہر ادا کرو۔ محصنات غیر مسافحات، بشرطے کہ ان سے نکاح کا رشتہ قائم کر کے انہیں پاک دامن بنایا جائے۔ غیر مسافحات، نہ وہ صرف شہوت پوری کرنے کے لیے کوئی کام کریں، ولا متخذات اخدان، اور نہ خفیہ طور پر ناجائز آشنائیاں پیدا کریں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب وہ نکاح کی حفاظت میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اور اس کے بعد کسی بڑی بے حیائی کا ارتکاب کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر اس سزا سے آدھی سزا واجب ہوگی جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ، یہ سب تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر ہی کیے رہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مختلف رشتوں کو بیان فرمایا تھا جن کے ساتھ نکاح کرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہوتا، اور اس کے بعد نکاح کے کچھ اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ محرم خواتین سے ہٹ کر کسی خاتون سے نکاح کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ اس کو مہر دیا جائے، اور باقاعدہ نکاح کر کے اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کا ارادہ ہو، محض شہوت پوری کرنے کا ارادہ نہ ہو، نہ کوئی خفیہ آشنائی کا ارادہ ہو، بلکہ علی الاعلان شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر کوئی نکاح کرے تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اس طریقہ کار پر عمل کرے۔ اب یہاں اسی حکم کا تسلسل ہے۔ پہلے سماج میں دو قسم کے لوگ ہوتے تھے، ایک آزاد لوگ ہوتے تھے، دوسرے نمبر پر غلام اور باندیاں سماج میں پائی جاتے تھے۔ اب آزاد لوگ نسبتاً معزز سمجھے جاتے تھے، اور غلام اور باندیوں کا کوئی خاص سماجی مقام نہیں ہوتا تھا۔ اور جیسے میں نے پچھلے درس میں عرض کیا کہ یہ غلام اور باندیوں کا تصور کوئی اسلام کا متعارف کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو صدیوں پرانا نظام تھا جس میں اسلام نے مختلف اصلاحات کی۔ لوگ جو غلام اور باندیوں پر ظلم کرتے تھے اس کو ختم کیا، اور غلاموں اور باندیوں کے آزادی کا راستہ شریعت نے ہموار کیا۔ تو بہرحال سماجی طور پر غلاموں کو، باندیوں کو آزاد لوگوں کے برابر حیثیت حاصل نہیں تھی۔ اب اگر کسی شخص نے نکاح کرنا ہے اور کوئی آزاد خاتون اس کو میسر نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے اس کے پاس مہر میں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یا کسی آزاد خاتون کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اس کے پاس مال نہیں ہے، گھر نہیں ہے، چھت نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے مجبور ہے اور آزاد عورت سے نکاح کرنے کا اہل نہیں ہے، تو پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ پھر کسی باندی سے نکاح کر لے۔ باندی سے نکاح کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن اس کو پسندیدہ نہیں سمجھا گیا دو وجہ سے۔
ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب وہ باندی سے نکاح کرے گا تو اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ اس باندی کے مالک کی غلام تصور ہوگی، کیونکہ باندی کی اولاد بھی غلام ہی تصور کی جاتی تھی اگر وہ باندی کسی اور کی ہے، یعنی کسی کی باندی ہے اور نکاح اس نے کسی اور سے کیا ہے تو جو اولاد پیدا ہوگی وہ اس کے مالک ہی کی غلام تصور ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی کی اولاد آگے غلام بنے تو اس کو پسندیدہ نگاہوں سے نہیں دیکھا گیا۔ اور دوسرے نمبر پر چونکہ باندیاں اکثر پردیس سے آتی ہیں، قید ہو کے آیا کرتی تھی، تو ان کا دین کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، ان کے تقوی کا معیار کیا ہے، اور اگر کسی اولاد کی ماں ہی کسی اور دین سے تعلق رکھتی ہو یا اس کے اندر دینداری کے مطلوبہ اوصاف نہ پائے جاتے ہوں تو اس کا اثر اولاد پر بھی پڑے گا۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر پسندیدہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ کسی آزاد خاتون سے نکاح کرو، کیونکہ وہ انسان کا کفو بھی ہے، شادی کے لیے، نکاح کے لیے برابری اور ہمسری بھی شرط ہے، اور شادی میں جب ہمسری ہوتی ہے تو وہی شادی دیر پا ہوتی ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے ہمسری نہ ہو، ہمسری کو شرعی اصطلاح میں کف کہا جاتا ہے، اگر کف کے خلاف نکاح کیا جائے کہ ایک بہت اعلیٰ خاندان کا ہے، اس نے کسی ادنا خاندان میں جا کے شادی کر لی، یا تعلیم میں بہت فرق ہے، عادات میں بہت فرق ہے، تو اگر ان طریقہ کار کو مد نظر رکھ کے شادی کی جائے تو بعض اوقات وہ دیر پا نہیں ہوتی۔ تو انسانی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت نے یہ تلقین کی ہے کہ کف اور ہمسری کا خیال کیا جائے۔ خاندان کا خیال کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے کہ اپنی ہی برادری میں شادی کرنی ہے، برادری سے باہر نہیں جانا، برادریوں کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں اتنا دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک آدمی کسی ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہے جو شرافت والا ہے تو وہ پھر کوشش کر لے کہ اپنے ہی جیسے شرافت والا خاندان تلاش کرے، وہ کسی ایسے خاندان میں شادی نہ کرے جس کو معاشرے میں اچھے نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اگر کوئی کرتا ہے اور قربانی کا مزاج رکھتا ہے تو اس کو اجر ملے گا، لیکن شریعت جب کوئی حکم دیتی ہے تو وہ انسان کی عمومی نفسیات کو دیکھ کے دیتی ہے۔ تو عمومی نفسیات یہی ہیں کہ ایسی شادی دیر پا نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے کف کے لیے، ہمسری کے لیے مختلف تعلیمات شریعت نے ہمیں بتلائی ہیں۔ ان میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ آزاد آدمی کسی آزاد خاتون سے نکاح کرے، لیکن اگر آزاد خاتون نہیں ہے یا آزاد خاتون سے شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر کسی باندی سے کر لے، لیکن وہ باندی کم از کم مومن ہونی چاہیے۔ غیر مسلم باندی سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ مشرکہ ہے پھر تو سرے سے اجازت نہیں ہے، اور اگر وہ کتابی یا خاتون ہے، باندی ہے، تو قانونی طور پر تو اس سے نکاح کر سکتا ہے، البتہ یہ اس کے لیے پسندیدہ نہیں سمجھا گیا۔ تو یہ حکم اس آیت میں بیان فرمایا گیا۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور تم میں سے جو لوگ اس بات کی طاقت نہ رکھتے ہوں، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کریں۔ اب یہاں پر محصنات کا لفظ آزاد کے معنی میں استعمال ہو، تو یہ آیات کے تسلسل میں تیسری مرتبہ یہ لفظ آ رہا ہے۔ پہلی مرتبہ یہ ان خواتین کے لیے استعمال ہوا جو کسی اور کے نکاح میں منکوحہ خواتین، اور دوسری مرتبہ محسنین غیر مصافحین، اس میں استعمال ہوا اس مفہوم کے لیے کہ کوئی آدمی نکاح کر کے اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہے، اور یہاں تیسری مرتبہ محصنات کا لفظ استعمال ہوا آزاد خواتین کے لیے۔ تو یہ عربی زبان کا تنوع ہے کہ بعض اوقات ایک لفظ مختلف مفاہیم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب کہاں کون سا مفہوم مراد ہوتا ہے تو وہ سیاق و سباق کو دے کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، کہ آزاد المؤمنات اور مومن عورتوں سے، یعنی آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو وہ ان سے نکاح کر لے جو تمہاری ملکیت میں ہوں، من فتياتكم المؤمنات، مسلمان باندیوں سے، تو وہ ان مسلمان کنیزوں میں سے کسی سے نکاح کر سکتے ہیں جو تمہاری ملکیت میں ہوں۔ یعنی کسی کی ملکیت میں کوئی مسلمان خاتون ہے تو یہ آزاد آدمی اس کی طرف پیغام بھیج دے، اور اس کا جو مالک ہے اس کی اجازت سے ہی اس کا نکاح ہو سکے گا، کیونکہ عورت کی شادی، عورت کا رشتہ اس کا سرپرست طے کرتا ہے۔ تو آزاد خاتون ہوگی تو اس کا والد طے کرے گا، اس کا بھائی طے کرے گا، اور کوئی باندی ہوگی تو اس کا تو خاندان نہیں ہوگا، تو اس کا جو مالک ہوگا وہی اس کا مختار ہے، اس کا ولی ہے، تو وہی اس کے نکاح کا فیصلہ کرے گا۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ کو تمہارے ایمان کی حالت خوب معلوم ہے، بعضکم من بعض،
تم سب آپس میں ایک جیسے ہو۔ اب یہ قرآن کریم تلقین کر رہا ہے کہ غلاموں کو کمتر مت سمجھو، دوسرے درجے کا شہری مت سمجھو، کیونکہ تم سب آپس میں ایک دوسرے سے ہو۔ وہ بھی انسان ہیں، تم بھی انسان ہو، تم بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو چونکہ آپس میں سب ایک دوسرے جیسے ہو، لہٰذا کوشش کرو کہ ان کو بھی تکریم انسانیت کا وہ مقام دیا جائے جو ایک آزاد آدمی کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم نے شریعت اسلامیہ نے غلاموں کو ایک مقام دیا۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، لہٰذا ان کنیزوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کو قاعدے کے مطابق ان کا مہر ادا کرو۔ یعنی باندی سے نکاح کرنا ہو اس کو بھی مہر ادا کرنا ہوگا، البتہ اس کے مہر پر قبضہ اس کا مالک کر لے گا، کیونکہ جب وہ اس کی ملکیت ہے تو اس باندی کے پاس جو بھی مال ہوگا وہ بھی اس کے مالک ہی کی ملکیت ہوگی۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کو قاعدے کے مطابق اجر یعنی مہر ادا کرو، محصنات، بشرطے کہ ان سے نکاح کا رشتہ قائم کر کے ان کو پاک دامن بنانا مقصود ہو۔ یعنی نکاح کا مقصد محض خفیہ آشنائی نہ ہو، محض شہوت رانی نہ ہو، بلکہ پاک دامنی کو مد نظر رکھ کے نکاح کیا جائے۔ غیر مصافحات، نہ صرف شہوت پوری کرنے کے لیے کوئی کام کریں، ولا متخذات اخدان، اور نہ خفیہ طور پر ناجائز آشنائیاں پیدا کریں۔ تو خفیہ طور پر دوستیوں کی شریعت نے پابندی لگائی ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی کسی باندی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے مالک سے اجازت لے کے علی الاعلان اس سے نکاح کرے۔ اسی طریقے سے اگر ایک آزاد لڑکا اور لڑکی آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ طے کردہ طریقہ کار کے مطابق علی الاعلان ایک دوسرے سے نکاح کریں، جس طریقے سے شریعت کی تعلیمات ہیں اور تہذیبی علامات ہوتی ہیں، اسی طریقہ کار کے مطابق آپس میں شادی کر لیں۔ لیکن اگر شادی نہ ہو اور نکاح سے پہلے آپس میں تعلق ہو، دوستی ہو، بات چیت ہو، گپ شپ ہو، تو وہ خفیہ آشنائی ہے، اور اس سے یہاں قرآن کریم نے صراحتاً منع کیا ہے کہ خفیہ آشنائی کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نکاح کا مقصد شہوت رانی بھی نہیں ہوتا، بلکہ نکاح کے اپنے مقاصد ہیں جو مختلف مقامات پر شریعت نے بیان کیے ہیں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب وہ نکاح کی حفاظت میں آ جائیں، یعنی نکاح ہو گیا، اب وہ نکاح کی حفاظت میں آ گئیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اس کے بعد اگر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں، یعنی زنا کا ارتکاب کر لیں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان کو اس عذاب کا یا اس سزا کا نصف دیا جائے گا جو آزاد خواتین کی ہے۔ یہاں بھی محصنات آزاد خواتین کے لیے استعمال ہوا۔ آزاد خاتون اگر زنا کرتی ہے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اسے 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں، اور اگر اسی طریقے سے کوئی باندی غیر شادی شدہ ہے اور وہ زنا کرتی ہے تو اس کو اس آزاد خاتون کی سزا کا نصف دیا جائے گا۔ آزاد خاتون کے لیے اگر 80 کوڑے ہیں تو باندی کے لیے 40 کوڑے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آزاد شادی شدہ خاتون زنا کرتی ہے تو اس کو رجم کیا جاتا ہے، جو کہ سنت متواترہ سے ثابت ہے۔ اب اگر آزاد باندی زنا کرتی ہے تو جو آزاد خاتون شادی شدہ خاتون کی زنا کی سزا ہے اس کو تو نصف نہیں کیا جا سکتا، رجم کو تو نصف نہیں کیا جا سکتا، رجم تو رجم ہے، یعنی سزائے موت کو تو آدھا نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا اب یہاں پر باندی کو وہی سزا دی جائے گی جو کہ ایک آزاد کنواری خاتون کی سزا ہے، کی آدھی سزا، یعنی اس کو وہی 40 کوڑے لگیں گے۔ تو اگر باندی زنا کرتی ہے، فحاشی کی مرتکب ہوتی ہے، تو وہ چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، اس کو ایک آزاد غیر شادی شدہ خاتون کے سزا کے برابر آدھی سزا دی جائے گی، 40 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ باندی کی زنا کی سزا قرآن کریم نے آدھی کیوں رکھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باندیاں اس زمانے میں عام گلیوں میں پھرتی تھیں، گھروں میں کام کرتی تھیں، ان کا میل ملاپ مردوں سے زیادہ ہوتا تھا، اور آزاد خواتین گھروں میں رہا کرتی تھی۔ تو آزاد خاتون اگر زنا کر لے تو وہ اس کے لیے بہت بڑا عیب ہے کہ تمہیں اللہ نے گھر میں رہنے کا موقع دیا ہے، تمہیں باعزت زندگی گزارنے کا موقع دیا ہے، اور اس کے بعد تم اس فحاشی کے مرتکب ہوئی ہو۔ جبکہ باندیاں بیچاریاں چونکہ گلیوں میں پھرتی تھیں، کام کاج کیا کرتی تھیں، ان کا میل ملاپ زیادہ ہوتا تھا،
تو ان سے گناہ کا ہو جانا نسبتاً ہلکا سمجھا جاتا تھا بنسبت ایک آزاد خاتون کے۔ تو چونکہ گناہ کا امکان زیادہ تھا، اس وجہ سے اللہ جل جلالہ نے ان کی سزا بھی نصف رکھی ہے۔ تو فرمایا فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر اس سزا سے آدھی سزا واجب ہوگی جو کہ آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ آزاد غیر شادی شدہ عورت کی جو سزا ہے، تو باندی غیر شادی شدہ کے لیے اس کو نصف کیا جا سکتا ہے کہ وہاں 80 ہے تو یہاں 40 ہوگا، اور آزاد شادی شدہ خاتون کی جو سزا ہے رجم، تو شادی شدہ باندی کی سزا کے لیے اس کو نصف نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا معیار پھر ایک ہی ہوتا ہے، اور معیار وہی مقرر کیا گیا جو آزاد غیر شادی شدہ خاتون کو زنا کی وجہ سے سزا دی جاتی ہے، تو وہی معیار باندی کے لیے مقرر کیا گیا کہ اس کو نصف کر کے 40 کوڑے لگائے جائیں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ یہ جو باندیوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ ایک تو وہ آزاد خواتین سے شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اور دوسرے نمبر پر اپنے آپ پر قابو بھی نہیں رکھ سکتے، انہیں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، تو شریعت نے انہیں تلقین کی کہ گناہ سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو پاک دامن بنانے کے لیے کسی مسلمان باندی سے ہی شادی کر لو، تاکہ کم از کم تمہاری عفت اور پاک دامنی تو برقرار رہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر ہی کیے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ مفاسد میں نے پہلے عرض کر دیے کہ ایک باندی سے شادی کرنے کی وجہ سے کیا مفاسد پیدا ہونے کا امکان ہے، تو ان امکانات کو ختم کرنے کے لیے تلقین یہی کی گئی کہ کسی آزاد سے نکاح کر لو، اور جب تک استطاعت نہ ہو اس وقت تک انتظار کر لو، لیکن بہرحال اگر کوئی انتظار نہیں کر سکتا، اسے اپنے نفس پر قابو نہیں ہے، اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں ہے، تو پھر وہ کسی باندی مسلمان سے کر لے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ جل جلالہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیں کہ بعض اوقات انسانی ذہن میں یہ خدشات پیدا ہوتے ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں پروپیگنڈے کا دور ہے، اور لوگ بھی یہ پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں کہ دیکھ لو جی مسلمانوں کے ہاں یہ طریقہ کار تھا کہ غلاموں اور باندیوں کو دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا تھا، اور ان کے لیے امتیازی قوانین تھے کہ آزاد کے لیے الگ قانون ہے، غلام اور باندیوں کے لیے الگ قانون ہے۔ تو یہ اس قسم کے پروپیگنڈے کر کے مسلمانوں کے بالخصوص پڑھے لکھے نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے۔ تو کچھ تفصیل تو میں نے عرض کر دی کہ یہ غلام اور باندیوں کا تصور اسلام کا نہیں تھا، یہ تھا ہی رومی اور یونانی تہذیب کا، اور ان کے ہاں جو ایک وحشیانہ نظام تھا کہ غلاموں پر بے دریغ ظلم ہوتا تھا، باندیوں کو سرے سے انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ رومی اور یونانی تہذیب کا تو یہ عالم تھا کہ باندی بیچاری تو بہت دور کی بات ہے، آزاد عورت کو بھی وہ انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور عربوں کے ہاں کیا تصور تھا وہ تو آپ نے پڑھ لی۔ تو جو آزاد عورت کو کوئی مقام دینے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کے ہاں بیچاری باندی کا کیا تصور ہوگا۔ تو شریعت نے ایک تو ان میں اصلاحات کی ہیں، اور دوسرے نمبر پر ایک اور چیز سمجھ لیں کہ یہ جو اصلاحات شریعت نے کی ہیں یہ اس سماج کے عین مطابق تھی، یعنی اس سماج کے رہنے والے لوگوں کے لیے یہ قابل قبول تھی، چاہے وہ آزاد ہو یا وہ غلام۔ ہمارے لیے وہ ہو سکتا ہے کہ سوال کا سبب بن جائے ہمارے مختلف سماجی معاملات کی وجہ سے، کیونکہ یاد رکھیے کہ انسانیت کو تکریم حاصل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر انسان کو کرامت حاصل ہے۔ اوپر اللہ نے فرمایا نا بعضکم من بعض، تم سب آپس میں ایک دوسرے سے ہو، ایک جیسے ہو، ایک آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہو، تو ہر انسان کو کرامت حاصل ہے۔ لیکن تکریم کا جو تصور ہے یہ سماج بدلنے سے مختلف ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ ایک دیہاتی ہے، وہ کسی دور دراز کے گاؤں میں رہتا ہے، وہ کبھی شہر میں آیا ہی نہیں، اسے شہری معاملات کا پتہ ہی نہیں، وہ آزادی سے صبح اٹھتا ہے، لسی پیتا ہے، اور اپنے طریقہ کار کے مطابق اپنے کھیت میں جاتا ہے، جب تک اس کا دل چاہتا ہے کھیت میں رہتا ہے، اور جب اس کا دل اکتا جائے تو گھر واپس آ جائے، کوئی اس کو پوچھنے کے لیے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو ملازمین ہیں ان کا طریقہ کار آپ کو پتہ ہے کہ چاہے کوئی فیکٹری میں کسی ادارے میں بڑے ہی منصب پر کیوں نہ ہو، لیکن وہ ایک مقررہ وقت پر آنے کا پابند ہے، اور ایک مقررہ وقت پر جانے کا پابند ہے، اور 8-10 گھنٹے وہ کسی بیل کی طرح کام کرے گا،
چاہے وہ کسی کرسی پہ بیٹھا ہو یا کسی مشین پہ کھڑا ہو، کام اس سے پورا لیا جائے گا۔ ان 8-9 گھنٹوں میں اپنی مرضی سے وہ سانس بھی بعض اوقات نہیں لے سکتا۔ اب جو دیہاتی اس معاملے سے ہی لا علم ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے، آپ اس کو اٹھا کے ادھر کسی ملازم کی جگہ پہ لا کے بٹھا دیں تو وہ کیا سمجھے گا کہ یہ تو ظلم ہو رہا ہے، یہ تو انسان کی تکریم کے ہی خلاف ہے کہ تمہاری مرضی نہیں ہے، تم اس وقت پر آنے کے پابند ہو، اس وقت پر جانے کے پابند ہو، اس دوران تم اپنے باس سے اجازت لیے بغیر ہل بھی نہیں سکتے۔ اور وہ گالیاں بھی دیتے ہوتے ہیں جو مالکان ہوتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا افسر ہو، ہر بڑا افسر اپنے سے بڑے افسر سے گالیاں کھاتا ہے، یہ اصول ہوتا ہے۔ تو اب وہ دیہاتی کیا سمجھے گا؟ وہ اس کو تکریم کے خلاف سمجھے گا، حالانکہ ہمارے لوگ اس کے عادی ہیں۔ ہمارے ہاں ملازمین کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، وہ بے شک اس کو افسر گالیاں دیں یا جو کرے وہ اس کے عادی ہوتے ہیں، ان کے ہاں یہ تکریم انسانی کے خلاف نہیں ہوتا، اور دیہاتی کے لیے اچھوتی بات۔ تو یہی صورتحال اس حکم کی بھی ہے کہ اس زمانے میں یہ احکامات سماج کے عین مطابق تھے، کسی کے لیے یہ کوئی انہونی احکام نہیں تھے۔ اور ہمارے زمانے میں چونکہ سماجی تصورات تبدیل ہیں تو بعض اوقات لوگ پروپیگنڈے کے زد میں آ کے ان کی ذہن میں سوالات ہوتے ہیں، اور سوال اٹھنے کی وجہ یہی ہے کہ سماج کو آپس میں مخلوط کیا ہے۔ وہ اس زمانے کے سماج کی بات تھی اور یہ اس زمانے کے سماج کی بات۔ اور دوسری اور اہم ترین بات یہ سمجھیں کہ بطور مسلمان کے ہمارا جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور جب یہ احکامات اللہ کی طرف سے ہیں تو پھر ایک بندے کی کیا مجال ہے کہ وہ اس پر سوال اٹھائے؟ سوال تو جب اٹھایا جاتا جب اللہ پہ ایمان نہ ہوتا۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں اگر ذہن میں رہیں تو پھر انسان ان چیزوں کی وجہ سے یا ان پروپیگنڈوں کی زد میں آ کے پٹری سے ہٹتا نہیں ہے۔ جب اللہ پہ ایمان مضبوط ہوتا ہے اور مسلمان کے سامنے بات آ جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو اس میں پھر کوئی دوسری اور تیسری بات نہیں ہوتی۔ باقی تفصیلات ہیں وہ کسی موقع پر میں عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اور باندیوں کے تکریم پر اور ان کے حقوق کی ادائیگی پر کتنا زور دیا تھا۔ ایک صحابی نے اپنے غلام کو تھپڑ مارا تو اسے فرمایا کہ جتنا قابو تمہیں اس غلام پر ہے اس سے زیادہ قابو اللہ کو تم پر ہے، تو اگر تم اس پہ ظلم کرتے ہو تو پھر تم اس بات کے لیے تیار رہو کہ اللہ تمہارا مواخذہ کرے۔ تو اس طریقے سے سخت طریقے سے مسلمانوں میں غلاموں کی جو حقوق تھے اور ان کی جو تکریم تھی اس کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، لیبین لکم کہ تمہارے لیے بیان کر دے، وضاحت کر دے، ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں تم کو ان کے طور طریقوں پر لے آئے، ویہدیکم، اور تمہیں لے آئے، تمہاری رہنمائی کرے، سنن، ان طریقوں پر، الذین من قبلکم، ان لوگوں کے طریقوں پر جو تم سے پہلے گزرے، ویتوب علیکم، اور تم پر توجہ فرمائے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ ہر بات کا جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ یعنی یہ تمام احکامات اللہ اس لیے بیان کر رہا ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں صحیح راستے کی ہدایت دے، تم ان احکامات پہ عمل کرو، اور جس طریقے سے تم سے پہلے نیک لوگ گزرے ہیں تم بھی انہی نیک لوگوں کے راستے پر گامزن ہو جاؤ، اور جیسے وہ کامیاب ہوئے تم بھی کامیاب ہو جاؤ۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری طرف توجہ کرے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، وَيُرِيدُ، اور چاہتے ہیں، الَّذِينَ، وہ لوگ، يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جو کہ شہوات یعنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگیں، وہ یہ چاہتے ہیں، أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، کہ تم راہ راست سے ہٹ کر بہت دور جا پڑو۔ یعنی اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہاری طرف توجہ کرے، اور جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر بہت دور جا پڑو۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کمزور پیدا ہوا ہے۔ یعنی ایک تو اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکام بیان کرے۔ یاد رکھیے احکامات دو طریقے سے بیان ہوتے ہیں۔ احکامات کے بیان کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ صراحتاً حکم بیان ہوتا ہے، اور حکم سنتے ہی سمجھ آ جاتا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ صراحتاً بیان ہوئے۔
اور سننے والا فوری طور پہ سمجھ جاتا ہے۔ اور بیان کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے استدلال کرنا پڑتا ہے، اشارتاً کنایتاً کوئی حکم بیان ہوتا ہے، جیسے بہت ساری آیات سے فقہاء نے احکامات استدلال کر کے نکالے ہیں کہ صراحتاً بیان نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی اشارے سے وہ حکم معلوم ہو رہا ہے، تو اس حکم کو ثابت کرنے کے لیے پھر باقاعدہ استدلال کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ احکام بیان کیے۔ آگے فرمایا کہ اللہ تمہیں نیک راستے پہ لانا چاہتا ہے، وہ تمہاری طرف توجہ کرنا چاہتا ہے، البتہ جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے، یعنی شیطان اور شیطان کے چیلے، وہ یہ چاہیں گے کہ تم راہ راست پہ نہ رہو۔ اب یہ ہر انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے چلتا ہے یا شیطان کے پیچھے چلتا ہے۔ تیسری بات فرمائی کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی والا معاملہ کرے، یعنی یہ جتنے پیچھے احکامات بیان ہوئے ان احکامات پر عمل کرنے میں آسانی ہے، اللہ تمہارے ساتھ آسانی والا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ یہاں ایک نقطے کی بات سمجھ لیجئے، کہا جاتا ہے کہ دین آسان ہے، سنا ہوگا نا آپ نے کہ جی دین آسان ہے، تو دین آسان ہے یہاں اللہ نے فرمایا، اور جگہ جگہ قرآن کریم یہ بیان کرتا ہے کہ دین کو اللہ نے تمہارے لیے آسان بنایا، لیکن دین آسان ہے اپنے احکامات کے ساتھ، دین کے دائرے میں رہتے ہوئے آسانی ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کر سکتا کہ دین کا حکم توڑ کر آسانی تلاش کرے، جیسے کوئی آدمی کہے کہ یہ 5 نمازیں اس گرمی میں روزے رکھنا، نمازیں پڑھنا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو دین آسان ہے نماز نہیں پڑھتے، دین آسان ہے تو پوری نہیں پڑھتے، آدھی پڑھ لیتے، تو وہ آسانی نہیں ہے، وہ گمراہی ہے۔ یہاں تمام قوانین بیان ہوئے اور اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ تمہارے ساتھ آسانی والا معاملہ کرنا چاہتا ہے، یعنی ان احکامات پر عمل کرو گے تو یہی تمہارے لیے کیا ہے؟ آسانی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ حق طریقے سے، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، الا یہ کہ کوئی تجارت باہمی رضامندی سے وجود میں آئی ہو، ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، یقین جانو اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ اس صورت میں اب تک آپ حقوق کا بیان سنتے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ مختلف حقوق بیان کر رہا ہے۔ اب جس طریقے سے جانی حقوق ہوتے ہیں ویسے مالی حقوق بھی ہوتے ہیں، تو جانی حقوق بیان کرنے کے بعد اب اس آیت میں مالی حقوق کا بیان ہے۔ مالی حق کیا ہے؟ ایک بنیادی حق اللہ نے مقرر کیا ہے کہ دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ اب جتنے طریقے ہوتے ہیں دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کے، وہ سارے ناحق طریقوں میں آتا ہے کہ کسی کا مال چوری کرنا، کسی کے مال پر ڈاکہ ڈالنا، سود کے ذریعے کسی کا مال کھانا، جوئے کے ذریعے کسی کا مال کھانا، یہ تمام طریقے کس میں آتے ہیں؟ ناحق طریقوں میں آتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے ایک لفظ استعمال کیا، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ ایک دوسرے کا مال کھایا جا سکتا ہے ایک طریقے سے، اور وہ کیا ہے؟ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ کوئی تجارت باہمی رضامندی سے وجود میں آئی۔ اب یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک تجارت اور دوسرے نمبر پر رضامندی۔ یہ 2 چیزیں ہوں گی پھر آپ دوسرے کا مال کھا سکتے ہیں۔ اب تجارت کس کو کہتے ہیں؟ مال کا مال سے تبادلہ ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تجارت۔ تو مال کا مال سے تبادلہ ہونا چاہیے، اور یہ تبادلہ رضامندی کے ساتھ ہونا چاہیے، دلی طور پر رضامندی ہونی چاہیے۔ تو قلبی رضامندی کے ساتھ جب مال کا تبادلہ مال کے ساتھ ہو تو وہ تجارت ہے، اور اس تجارت کے نتیجے میں جو منافع ہوگا وہ اللہ جل جلالہ نے انسان کے لیے حلال رکھا ہے۔ تجارت میں خرید و فروخت بھی شامل ہے، اس میں کرائے پر کوئی چیز دینا بھی شامل ہے، اس میں وہ تمام معاملات آتے ہیں جس میں ایک انسان دوسرے کے ساتھ کوئی مالی معاملہ کرتا ہے۔ اب یہاں ایک نقطے کی بات سمجھیں کہ مال کا تبادلہ مال کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر مال کا تبادلہ مال کے ساتھ نہ ہو تو وہ پھر ناحق طریقے میں آئے گا۔ سود ہے، سود کیوں ناجائز ہوتا ہے؟ کیونکہ سود میں ایک انسان مال کے مقابلے میں وقت کی اجرت لیتا ہے، تو مال کے مقابلے میں مال نہیں ہوتا، مال کے مقابلے میں وقت آ جاتا ہے، تو وقت کا معاوضہ لینا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے مال کے مقابلے میں مال ہو اور دونوں یقینی ہو،
اگر ایک طرف مال یقینی ہے اور دوسری طرف شک اور شبے میں ہے کہ پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، پتہ نہیں وہ مال کا وجود ہے بھی یا نہیں، تو یہ پھر قمار کہلائے گا، جوا کہلائے گا۔ جہاں پر بھی مال اس طریقے سے ایک طرف مشکوک ہو جائے تو وہ بھی پھر تجارت نہیں کہلائے گی اور وہ جائز نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ جتنے مال کے متعلق احکامات ہیں وہ فقہا نے یہاں اس آیت سے مستنبط کی۔ تو پہلے نمبر پر کیا شرط ہے؟ مال کے مقابلے میں مال، اور دوسرے نمبر پر وہ مال کا مقابلہ مال سے ہو رضامندی کے ساتھ، اور وہ رضامندی صرف زبانی بھی نہیں، دل سے راضی ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی ایسا ماحول پیدا کر لے کہ دوسرے کو کوئی اپنی چیز بیچنے کے لیے مجبور کر دے، تو چاہے وہ زبان سے راضی ہے لیکن اگر دل سے راضی نہیں ہے تو اس کا منافع دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے دنیاوی قانون اسے کچھ نہ کہے۔ اس کے ذیل میں وہ شخص بھی آتا ہے جو اپنی کوئی چیز مجبور ہو کے بیچتا ہے۔ اگر ایک آدمی بیچارہ مجبور ہے اور وہ اپنی چیز بہت کم قیمت پر بیچ رہا ہے اور اس کی اس مجبوری سے کوئی مسلمان فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اسے قرض دے کہ تم اپنا مکان بچا لو، میں تمہیں قرض دیتا ہوں، اور اگر اس سے وہ چیز لے بھی تو مارکیٹ ریٹ پہ لے، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس سے کم ریٹ پہ نہ لے، اگرچہ وہ ظاہری طور پہ رضامندی سے ہی کیوں نہ دے رہا۔ تو یہ دو چیزیں سمجھ لیجئے، مال کے مقابلے میں مال ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر اس تبادلے میں دل سے رضامندی ہونی چاہیے، پھر وہ منافع دوسرے کے لیے حلال ہوتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اپنے آپ کو قتل کرنے سے مراد خودکشی بھی ہے اور ایک دوسرے کو قتل کرنا بھی ہے، یعنی سماج میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ اور یہ مالی حقوق کے بعد اس کا بیان ہے، اور ہمارے سماج میں اس کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ قتل و غارت گری کی ایک بنیادی وجہ مالی طور پر ظلم بھی ہوتا ہے۔ تو جب مالی طور پر کسی معاشرے میں انصاف ہو تو اس معاشرے میں عام طور پر پھر امن و امان ہوتا ہے، قتل و غارت گری کم ہوتی ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، یقین جانو اللہ تم پر بہت مہربان ہے، یعنی اللہ تم پر بڑا مہربان ہے، تمہیں جو احکام دے رہا ہے وہ سب تمہاری آسانی کے لیے ہیں اور تمہارے اوپر مہربانی کے لیے ہیں۔ بس یہ انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا جو بھی حکم ہے وہ فطرت کے مطابق ہے اور وہ اس کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، عُدْوَانًا وَظُلْمًا، زیادتی اور ظلم کے طور پر، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ یعنی جو اس حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، کسی کا مال ناحق کھاتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس کو قیامت کے دن آگ میں داخل کریں گے۔ دنیا میں کوئی طاقتور ہوگا، مظلوم کا حق دبا لے گا، دنیا میں عدالت سے بھی بچ جائے گا اپنے پیسے اور طاقت کی بنیاد پہ، لیکن آخرت کی عدالت میں کیا کرے گا؟ وہاں کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے۔ ان تجتنبون کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ان تجتنبو، اگر تم پرہیز کرو، کبائر، ان بڑے حکموں سے، ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں روکا گیا ہے، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو جن سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہاری چھوٹی برائیوں کا ہم خود کفارہ کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تم کو ایک باعزت جگہ داخل کریں گے۔ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کبیرہ گناہ کہلاتا ہے، ایک صغیرہ گناہ کہلاتا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی ہر نافرمانی انسان کو بڑی ہی سمجھنی چاہیے۔ اللہ کی ہر نافرمانی ایک بڑی بات ہے، کسی بھی نافرمانی کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ البتہ فقہاء نے، علماء نے پھر مختلف روایات کو اور آیات کو دیکھتے ہوئے گناہوں کی دو تقسیمیں کی ہیں۔ ایک گناہ کہلاتا ہے کبیرہ گناہ، جیسے شرک ہے، زنا ہے، جھوٹ ہے، جھوٹی گواہی ہے، یہ بڑے گناہوں میں آتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ چھوٹے گناہوں میں۔ بڑے گناہوں کی مختلف فہرستیں مختلف علماء نے دی ہیں، ہم تفصیل میں نہیں جاتے۔ تو بہرحال گناہ کی دو قسمیں ہیں، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ۔ جو آدمی کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے صغائر میں خود معاف کرتا رہوں۔ کبیرہ گناہ خود بخود معاف نہیں ہوتا، کبیرہ گناہ کے لیے انسان کو توبہ کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو احادیث میں آتا ہے کہ انسان وضو کرتا ہے، اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں، چہرے کے گناہ جھڑتے ہیں، زبان کے گناہ جھڑتے ہیں، جو حصہ دھوتا جائے اس کے گناہ جھڑتے ہیں، تو خود بخود گناہوں کا جھڑنا یہ ان گناہوں سے متعلق ہے جو کہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنی ہوتی ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا